بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پبلک کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نواز ڈائری. ویورز، کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور الیکشنز کنٹونمنٹ بورڈ کے آرڈیننس اور رولز کے تحت آئین پاکستان میں دیے ہوئے طریقہ کار کے تحت ہو رہے ہیں. اس کنٹونمنٹ بورڈز کے ماضی کیا رہا، حال کیا ہے اور مستقبل کیا ہوگا، دیگر اسٹیک ہولڈر سے بھی گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کس طریقے سے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف بھی پروگرام پبلک کی آواز میں شامل کریں گے، لیکن اس سے قبل پہلے پبلک کا موقف، ووٹ کی اہمیت کیا ہے اور ووٹ کیسے دینا چاہیے، اس پر پبلک کا اوپینین دیکھیں، اس کے بعد واپس آئیں. کنٹونمنٹ بورڈز کی الیکشن ہو رہی ہے، کیا ووٹ دینا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک بندے کے ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ کافی پبلک موجود ہے. فرمائیے گا کہ کیا ایک ووٹ دینے سے فرق پڑتا ہے ایک بندے کے ووٹ؟ بالکل، ایک ووٹ دینے سے فرق پڑتا ہے. اگر ایک ووٹ آپ نہیں دیں گے، آپ کا ایک ووٹ ایک اہم انسان کے لیے آپ ایک ووٹ دیں گے تو ایک اہم انسان آپ کو مل سکے گا. اگر آپ اسی ووٹ کو آپ ضائع کریں گے تو آپ ایک اہم انسان سے محروم ہو جائیں گے. آپ کے نقصانات، آپ جو گلیوں محلوں کے حال آپ دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں کی صورتحال ہے، روڈ کی، کنٹونمنٹ میں کوئی الیکشن نہیں، کوئی کام نہیں، نقصانات ہیں گلی محلے میں. سیوریج کا کام جو ہے وہ ہمارے علی بھائی اس میں یہ بتائیے گا کہ جو ووٹ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں الیکشن والے دن کہ سو جائیں، چھٹی کا دن ہے، ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ وہ غلط بات ہے. ووٹ کسی سیاستدان کا امانت ہے، ووٹ دینا پڑتا ہے، قوم کی امانت ہے. وہ ہے، ووٹ دینا پڑتا ہے. ووٹ جس کو دیں گے اسی سے ہی کام لیں گے اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ووٹ نہ دینے والوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ کیا ووٹ کی اہمیت کتنی ہے؟ ووٹ والے دن جو سو جاتے ہیں وہ پھر 3 سالوں کے لیے، جس کو 3 یا 5 سالوں کے لیے سو سکتے ہیں، وہ اپنے کاموں سے محروم ہو جائیں گے اور پھر سوتے ہی رہیں گے. صحیح. تو جو ووٹ جو سوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو جاگنا چاہیے. اور یہ لیک آف ایجوکیشن ہے. لیک آف ایجوکیشن. آپ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، کیا صورتحال ہے؟ ووٹ دینے کی کیا امپورٹنس ہے آپ کی نظر میں؟ ووٹ جو ہے نا ایک قومی فریضہ ہے، وہ استعمال کرنا چاہیے. آپ ووٹ دے کے اپنا نمائندہ منتخب کر سکتے ہو جو آپ کے دکھ سکھ میں آپ کے کام آئے. آپ کے جو ابھی بلدیاتی الیکشن ہے، جو گلیوں کا سسٹم ہے، سیوریج کا سسٹم ہے، آپ اس بندے کو منتخب کر سکتے ہیں جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک. آپ بتائیے گا ووٹ دینے کی کیا اہمیت ہے؟ آپ ووٹ سے ایک ووٹ سے جیت بھی ہوتی ہے، ہار بھی ہوتی ہے، اور ووٹ دینا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہے اور آپ کی نوکریوں کا مستقبل ہے، اسی لیے ووٹ دینا ضروری ہے. آپ ووٹ یہ ایک اچھے شہری کا ثبوت ہے اور یہ آپ کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ آپ ایک مخلص انسان کو جو ہے نا پلیٹ فارم پہ لائیں. تو یہ ووٹ دینے کی بڑی اہمیت ہے اور یہ دوستوں کا بھی کہنا ہے کہ ووٹ دیں، ووٹ کے لیے نکلیں. کنٹونمنٹ ایریاز میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ووٹ دیں. اگر وہ کسی بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو اسی میں ووٹ دیں. اور قومی اور نیشنل اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی، اپنا کردار ادا کریں. قومی فریضہ ہے ووٹ، اور ووٹ استعمال کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ابھی اس وقت جوائن کیا ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ہیں آفتاب صدیقی صاحب. آفتاب صاحب، بہت شکریہ پروگرام پبلک کی آواز کے لیے آپ نے ٹائم نکالا. کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور آپ چونکہ نیشنل لیول پر بھی جیت چکے ہیں اور ماشاءاللہ ایک سائنٹیفک انداز سے کام کرنے والے سیاستدان ہیں، شاید پاکستان میں کم ہی ایسے سیاستدان ہوں. کیسے دیکھ رہے ہیں کنٹونمنٹ الیکشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنٹونمنٹ کا ایک نارمل الیکشن ہے یہ، اور مگر اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مختلف پارٹیز ہیں ان کی انگیجمنٹ زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک شعور دیا عوام کو، اور ایک وہ چیز دی ہے خان نے اس ملک کے لوگوں کو جو اس سے پہلے کبھی نہیں دی. تو کنٹونمنٹ کے الیکشن اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ جب ایم این اے اور ایم پی اے پی ٹی آئی کے ہیں وہاں سے، اور لوگوں کو جو وہاں پہ پرابلمس ہیں تو لوگوں کی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے لوگ ایم این اے اور ایم پی اے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. مگر ایم این اے اور ایم پی ایس جو ہیں وہ نہ سی بی سی کے بورڈ میں ہیں اور نہ ڈی ایچ اے کے بورڈ میں ہیں. تو بغیر بورڈ میں گئے ہوئے تو ایم این اے ایم پی اے کی تو کوئی پاور ہی نہیں ہوئی ہے. یہ بڑا ایشو ہے. باقی کینٹونمنٹ میں تو صرف کینٹونمنٹ ہوتے ہیں، ڈی ایچ اے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ڈی ایچ اے کیونکہ ڈیولپر ہے
اور جو کنٹونمنٹ ہے وہ میونسپل سروسز پرووائڈر ہے, اور یہ چیز ڈی ایچ اے میں 2010 میں ہوئی. تو دو مختلف اداروں کو ہینڈل کرنا. تو میں اپنے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جب ان کے بورڈ میں نہیں ہیں تو ہم ان سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں. تو اس دفعہ ہم نے یہ پروپوز کیا ہے کہ دونوں بورڈ میں ایم این اے اور ایم پی ایس ہونے چاہیے, اور اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے. تیسرا پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ڈی ایچ اے کی جو پالیسیز ہیں اس میں کنسسٹنسی کے لیے ایڈمنسٹریٹر جو آتے ہیں وہ 2 سال کے لیے آتے ہیں. تو ایک سی او ہونا چاہیے جو ایٹ لیسٹ 5 ایئرس کے لیے ہو, تاکہ ایک ایڈمنسٹریٹر کی پالیسی کو دوسرے ایڈمنسٹریٹر جب آتا ہے تو اس کو پالیسی کو لے کے چل سکے. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ایشوز تو بہت زیادہ ہیں, اور ان ایشوز میں ظاہر پانی کا بھی ہے, گاربیج کا ہے, کلیکشنز ہیں, سیوریج ہے, اسٹارم واٹر ہے, اسٹرے ڈاگز ہیں, بیگرز ہیں, لا اینڈ آرڈر ہے, آپ سیف ڈی ایچ اے ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, کیبلز کو انڈر گراؤنڈ جانا ہے, بڑے مسئلہ ہیں. مگر اس کے لیے جب تک کہ روٹ کاز کو ایڈریس نہ کیا جائے, یہ الیکشن ڈائریکٹ الیکشن ہے 10 کینڈیڈیٹ کے, 10 وارڈ کے, 10 وارڈ اور 2 ریزرو ہیں, 12 خواتین اور وہ جی. اب یہ 12 تو الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں, محنت کر کے آ رہے ہیں, لوگوں کا ووٹ مینڈیٹ لے کے آ رہے ہیں, 12 کی کونسل, اور جو اپوائنٹڈ لوگ ہیں وہ ہیں 13. تو جو الیکٹڈ لوگوں کی پاور تو ہو ہی نہیں سکتی, اپوائنٹڈ لوگوں کی پاور زیادہ ہے. تو ہمیں روٹ کاز کو چینج کرنا ہوگا, اور اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں بینگ ریپرزنٹیٹیو آف پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں آپ, اور تمام پاور آئین کے تحت عوام کے پاس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ جو ان کے منتخب نمائندے ان کو حق مل رہا ہے اسی, یا کوئی لیجسلیشن میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے؟ میں نے آپ سے جیسے عرض کیا, ہمارا مینیفیسٹو بھی میں بھی ہم نے سب سے پہلا پوائنٹ دیا ہے کہ لیجسلیشن کریں گے, اور الیکٹڈ لوگوں کو پاور ملنی چاہیے, اکاؤنٹیبل الیکٹڈ لوگ, اور جب تک الیکٹڈ لوگوں کو پاور نہیں ہوگی, اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی تو لوگ کر رہے ہیں مگر پاور نہیں ہے. بڑی امپورٹنٹ چیز انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں آپ اس کو. اسی میں انصاف کمیٹی بنی ہوئی ہے اور دیگر چیزیں پروسیجر ہے جو اڈاپٹ کرنے کی. کیا وارڈ سطح تک جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کاؤنسلر کوئی فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے ایز پر دی رولز ان کاؤنسلر؟ دیکھیں, ان کاؤنسلرز کو کوئی پرکس نہیں ملتے, یس, کوئی بینیفٹ نہیں ہے, کوئی ان کی سیلری نہیں ہے, آئی تھنک 100 لیٹر پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, وہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہم بالکل چاہیں گے کہ کاؤنسلر جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں, جو خدمت خلق کر رہے ہیں, جو الیکشن لڑ کے آ رہے ہیں, کچھ تو ان کی ریمونریشن یا پرکس ہونے چاہیے. یہ بالکل یہ ان کا رائٹ ہے, ان کا حق بنتا ہے. جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ کس طریقے سے کیمپین چلا رہے ہیں؟ کیا کوئی ریزسٹنس, کوئی مسئلہ, کوئی؟ دیکھیں, این اے 247 پی ایس 111 ہسٹوریکلی پی ٹی آئی کا حلقہ ہے, اور یہاں پہ ڈی ایچ اے نے ہمیشہ سپورٹ کی, اور ڈی ایچ اے کے عوام کو, خاص طور سے ہماری ڈی ایچ اے کی خواتین کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. جب 12 مئی 2013 کو وہ نکلیں اور 3 تلوار پہ جمع ہوئیں اور سی وی یو کے اوپر, تو وہ دن تھا کہ جس نے اس شہر سے لاشوں کی سیاست ختم کی. وہ دن تھا. اس کے بعد جناح پارک والا بھی. جی بالکل. تو اس دن سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور الحمدللہ ڈی ایچ اے کو کریڈٹ جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ڈور ٹو ڈور کر رہے ہیں, وہ ہر گھر میں جا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا مسائل ہیں, ان مسائل کو کیسے ٹیکل کریں گے اور کس طرح مینیج کیا جائے گا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ الحمدللہ ایم این اے ایم پی اے جب پی ٹی آئی کا ہے, اور یہ اگر وارڈز کے ہمارے کینڈیڈیٹ بھی جیت جاتے ہیں تو ایک بڑی اسٹرانگ پاور ہوگی, اور اس کے تھرو ہم یہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں آسانی ہوگی, اور ان مسائل کو سالو کرنے میں بہت زیادہ کنوینئنٹ ہوگا ہمارے لیے جب ہمارے کاؤنسلر بھی ہوں گے. یہ جو پولنگ اسٹیشنز بنا, سی بی سی آپ کی جو حلقے میں آتا ہے, یہ 10 سے زیادہ وارڈز پر مشتمل ہے, اور وہ بڑا ہے, سندھ میں پروونس میں سب سے بڑا کنٹونمنٹ بورڈ. آپ سمجھتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشنز کا جو انتظام کیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے؟ آپ کے کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہینڈیکیپ لوگوں کے لیے فرینڈلی پولنگ اسٹیشن بنانا ایک بڑا چیلنج ہے آج تک. جی بالکل. ایکچولی جو اس میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہمیں بڑی ریزرویشنز ہیں. سب سے پہلا یہ کہ جو پولنگ لسٹیں ہیں, ووٹر لسٹیں ہیں, وہ صحیح نہیں ہیں, اور اس میں
ایسے ایسے لوگ جیسے اگر کوئی کرسچن فیملی ہے تو وہاں ہندو کا اس گھرانے میں آ گیا، کوئی اگر اسکیم کی بات کریں، جی جی، اور کہیں اگر آفریدی فیملی ہے تو وہاں پہ کوئی صدیقی آ گیا. اسی طرح ایڈریسز معلوم ہوا کہ ڈیلی کالونی میں رہتا ہے، اس کا ووٹ کہیں اور پڑا ہوا ہے، اور کہیں اعظم کا بستی والے کا ووٹ جو ہے پنجاب کالونی میں پڑا ہوا ہے. جب الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تو یہ لسٹیں صحیح ویریفائڈ ہونی چاہیے، آڈٹ ان کا ہونا چاہیے. اس میں ڈسکرپنسیز بہت زیادہ ہیں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. جب الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق کی بھی بات کرتا ہے تو ہماری حساب سے بھی ضابطہ اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ ڈے 1 کے اوپر جب آپ الیکشن اناؤنس کریں تو آپ کی پولنگ لسٹیں تیار ہونی چاہیے، ووٹر لسٹیں تیار ہونی چاہیے، ایڈریسز ان کے صحیح ہونے چاہیے، شناختی کارڈ کا اس میں صحیح پراپر طریقے سے. ایک ایڈریس کے علاوہ کراچی 1 کیا چیز ہے، اور اس کے بعد کئی ووٹرز ہیں وہاں پہ، بہت زیادہ ڈسکرپنسیز ہیں. اب اگر کیونکہ الیکشن اناؤنس ہو گیا، اس وقت ہم کہیں گے بھی تو کچھ ہوتا نہیں ہے. پھر انہوں نے اناؤنس کیا تھرسڈے کے دن، ہماری ریکویسٹ پہ ہالیڈے کر دی. یہ الیکشن کمیشن کو سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کے الیکشن سب ہالیڈیز کے آنے چاہیے، سنڈے کو ہونے چاہیے، اور آپ کا عملہ اور ساری چیزیں جو ہے نا نیوٹرل ہونی چاہیے. اور یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ شفاف الیکشن ہوں. کچھ پولنگ اسٹیشن سینسیٹیو ہیں جہاں پہ ایشوز ہیں، باقی تو ان کے ارینجمنٹ ٹھیک ہے. زیادہ بڑا کام بھی نہیں ہے اتنا بڑا جو کینٹونمنٹ کا ہے. ہاں البتہ کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن سب سے بڑا حلقہ ہے، 1,93,000 ووٹر ہیں یہاں پہ. اور اسی طرح باقی کراچی میں کوئی 6 کینٹونمنٹ ہیں جس میں 42 وارڈز کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ٹوٹل 8 ہیں، حیدرآباد میں 1 ہے. جی جی، ٹوٹل 8 ہیں. ماضی کے پریسیڈنٹس پر، کیونکہ قانون کا طالب علم بھی ہوں میں، ماضی کے پریسیڈنٹس کو دیکھ کر آگے بڑھا جاتا ہے. کنٹونمنٹ بورڈ کی الیکشن ہو رہی ہیں، اس سے قبل ڈیفینس جو پوش علاقہ سمجھا جاتا ہے وہ ڈوبے بھی، ان کے گھر بھی ڈوبے، لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت کے گھر ڈوبے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیور ہوا، اور کہاں لوپ ہولز ہیں جو آپ مستقبل میں بہتر کرنے کی گنجائش سمجھتے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑا لوپ ہول تو یہ ہے نا کہ الیکٹڈ کونسل جو ہے وہ ویک ہے. جو اس کو لیڈ کر رہا ہے وہ ذمہ دار ہے آبویسلی. اگر ایم این اے لیڈ کر رہے تو ایم این اے ذمہ دار ہے. جو لیڈ کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری سروسز پرووائڈ کرے. لیپسز ہیں اس سال، البتہ کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن نے بہت بہتر کام کیا. آفتاب صاحب، آخر میں پروگرام پبلک کی آواز میں ان ووٹرز کو کیا پیغام دیں گے وہ جو کہتے ہیں کہ میرے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے ووٹ نے کاسٹ نہیں کرنا؟ کیونکہ ووٹ بہت کم کاسٹ ہوتے ہیں پاکستان میں، وہ ریشو کم ہے. دیکھیں اگر آپ اپنے ووٹ کے لیے نکلیں گے، اپنے رائٹ کے لیے نکلیں گے، یہ رائٹ وقت ہے کہ جب آپ نکلیں اور ووٹ ڈالیں، بنسبت اس کے کہ جب بارش آئے اور تباہی آئے اور آپ پروٹیسٹ کے لیے نکلیں. جب تک آپ صحیح کینڈیڈیٹ سلیکٹ نہیں کریں گے، الیکٹ نہیں کریں گے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایم این اے اور ایم پی اے پی ٹی آئی سے منتخب کیا ہے، وہ کونسلر کو بھی اگر آپ پی ٹی آئی سے منتخب کریں گے تو ہم سب مل کے آپ کو اکاؤنٹیبل ہیں. اور جو میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی اس حوالے سے، اور ایک بہتر انوائرمنٹ اور بہتر جو کونسل بنانی پڑے گی تاکہ آپ کے مسائل حل ہو سکیں. جی، پروگرام میں دیگر اسٹیک ہولڈر سے بھی گفتگو کریں گے. ابھی لیتے ہیں مختصر بریک. کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کا منظور صاحب، آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا. کیا چیلنجز ہیں کنٹونمنٹ الیکشن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں منظور علی ڈائری کینڈیڈیٹ ہوں، وارڈ نمبر 6 ملیر کنٹونمنٹ بورڈ سے، تحریک انصاف کی طرف سے. یہاں اس علاقے میں یہ سید ولیج پر مشتمل ہے. اس میں جو ہے سید ولیج جو ہے میں شروع سے لے کے اس میں سوشل ورک کا میرا میں نے کام کیا ہے. ماشاءاللہ اس گوٹ کے اندر میں نے لائٹ دلائی، لائٹ نہیں تھا، میں نے اس گوٹ کو جو ہے نا سوئی گیس دلائی اور اس گوٹ کو لیز دلایا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے نا پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے میں نے کیپٹن جمیل صاحب نے اپنے فنڈ میں سے، میں نے کہ فنڈ میں سے کافی ادھر کام کیا ہے، اور ماشاءاللہ سی گلیاں بنائی ہیں، پیر بھی لگائے ہیں، اسٹریٹ لائٹ بھی لگائی ہیں. یہی دیکھ کے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا ہم پی ٹی آئی کا جو عمران خان کا ویژن ہے اس حساب سے ہم بہتر اس میں کام کر سکتے ہیں. وارڈ نمبر 6 میں پولنگ اسکیمز جو جاری کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے، کیا اس پر آپ کے خدشات ہیں یا ٹھیک ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے پولنگ اسکیم جو، کیونکہ ووٹرز کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک حلقے کے ووٹرز دیگر میں چلے جا رہے ہیں، دیگر یہ کافی اس میں ایشو آ رہا ہے. جو مختلف جگہوں سے ووٹ لا کے یہاں پہ رجسٹر کرائے گئے ہیں
اور جو ہے نا ابھی بھی ہم جو اس میں لسٹوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ووٹ نکلتا ہے، کوئی کورنگی کا، کوئی کسی مختلف ایریاز کا نکلتا ہے، گڈاب کا نکلتے ہیں، مختلف ایریاز کے نکلتے ہیں. اس میں کافی جو ہے نا وہ بہتری کی جو ہے نا گنجائش کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو. پولنگ اسٹیشنز جو ہیں مختلف آپ بھی وزٹ کر رہے ہیں، آپ وہ پولنگ اسٹیشنز کو ہر ایک شخص کے لیے بہتر بنانے کی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی معذور ہے، کوئی خاتون آئے تو وہ بھی آسانی سے اس پولنگ اسٹیشن تک پہنچ سکے. یا پولنگ اسٹیشنز ٹھیک ہے صورتحال؟ ہاں پولنگ اسٹیشن صحیح ہے، علاقے کے اندر ہی ہیں. ماشاءاللہ میرے 4 پولنگ ہیں، ایک تو بالکل لیڈیز کا ہے، ایک جینٹس کا ہے، اور باقی 2 پولنگ ہیں وہ بھی علاقے کے اندر ہی ہیں. وہ بہتر ہے، وہ علاقے کے اندر ہی رکھا گیا ہے اس کو. کنٹونمنٹ الیکشن کہا جاتا ہے کہ محدود اختیارات ہوتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ کنٹونمنٹ الیکشن کو کیسے ڈیلیور ہوگا؟ کینٹ کے اندر تو علاقے ماشاءاللہ ملٹری انجینئرنگ والے بھی کام کرتے ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ بھی کرتا ہے، لیکن باہر ان گوٹھوں میں یا باہر علاقوں میں کام کم ہوتا ہے. اسی لیے ہم الیکٹ ہو کے آئیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اس کو باہر کے علاقوں میں کنٹونمنٹ کے فنڈ سے ترقیاتی کام کرایا جائے. جیسے سیوریج کا بہت بڑا ایشو ہے اور اسٹریٹ لائٹ کا ہے. یہ جو مینجمنٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، ڈی سیز، اے آر اوز، ڈی آر او، سب لوگ، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ آپ انتظامات سے مطمئن ہیں؟ مسئلہ ادھر جو آر او رکھا گیا ہے، اپنا ریٹرننگ آفیسر ہے، وہ سی ای او ہے، وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت اچھے حساب سے وہ چلے ہوئے. جس طرح سے ہم نے پولنگ بھی ایڈجسٹ کی ہے تو کیا ہے وہ ماشاءاللہ صحیح ہے. لوگوں کو باہر لے کر آنا ووٹ والے دن بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ نہیں آتے. تو کیا ایک ووٹ، لوگ کہتے ہیں کہ ایک ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو لوگ ووٹ دینے کے لیے باہر نہیں آتے ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ؟ نہیں، ووٹ تو ماشاءاللہ دینا چاہیے، ایک قومی فریضہ ہے. یہاں پہ ورک کے دوران ہمیں ایسے بھی لوگ ملتے ہیں، بولتا ہے ہم جو ہے نا جو ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، ہم تنگ آ گئے ہیں ووٹ دے کے، ہم بائیکاٹ کریں گے. میں نے ان کو یہی موٹیویٹ کیا ہے کہ ووٹ کا بائیکاٹ نہیں کریں، ووٹ آپ کم سے کم جو ہے نا وہ قومی فریضہ ہے اس میں ڈالیں، جس بھی کینڈیڈیٹ کو ڈالیں. میں تو کہوں گا میرے کو ڈالیں، لیکن جس بھی کینڈیڈیٹ کو ڈالیں تاکہ ووٹ ڈالیں، تاکہ ووٹ کی جو ہے نا ایک عزت ہے اور آپ کے مسائل ووٹ ڈالیں گے تو حل ہو سکیں گے. ووٹ کو عزت دو، جو آپ نے ماضی میں بھی سنا تھا، تو اب بھی ووٹ کو عزت دینے کی ضرورت ہے، سب کو ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہے. تو کینڈیڈیٹ سے بھی آپ کو گفتگو کرائی اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی. ویلکم بیک ویورز. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی سنا کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے حوالے سے، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف شامل کریں گے. یوسف مرتضیٰ بلوچ عوامی شخصیتیں، کراچی کے ملیر کے علاقے گڈاف سے منتخب نمائندے ہیں، پروونشل اسمبلی کے، اور آپ پارلیمانی سیکریٹری بھی ہیں یوتھ اور اسپورٹس کے حوالے سے اور انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی. گفتگو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کنٹونمنٹ ایریاز کے الیکشن کیا چیلنجز ہیں. بہت شکریہ آپ کا یوسف مرتضیٰ بلوچ صاحب، پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا. فرمائیے گا، یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہو رہے ہیں، کیا چیلنجز ہیں، کیا ایشوز ہیں گراس روٹ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرا موقف لینے کے لیے آئے. آپ کا چینل پبلک نیوز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے الیکشن میں بھی بھرپور کوریج دی تھی اور کلیئر کوریج دی تھی. کوئی جو چھپانے والی باتیں یا دکھانے والی بات والا کام نہیں کیا اور ویزیبل ہر چیز دکھائی. بہت شکر گزار ہوں میں آپ کے چینل کا. اب کینٹونمنٹ کے الیکشنز ہیں جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے 12 سپٹمبر کو، اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے پاکستان پیپلز پارٹی ملیر کینٹونمنٹ میں بہت مضبوط ہے. جیسے کہ آپ نے میرے الیکشنز میں دیکھا کہ ہم لوگوں نے کینٹونمنٹ ایریاز ون کیے ہیں. 2016 میں بھی ہم نے ون کیا تھا. 2018 میں تھوڑا سا وہ ہمارے لوگوں کا آپ ہی کے میڈیا کے تھرو جو مائنڈ ڈائیورٹ کیا گیا. اب انہوں نے 3 سال میں اصل تبدیلی بھی دیکھ لی. تبدیلی آنی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی لا سکتی ہے، اور وہ ان کے لیے لائے گی جو عوام کے حق میں بہتر ہوگی. ہم لوگ دعوے کرنے والوں میں سے نہیں. اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ میرے پی ایس میں 10 وارڈ ہے ملیر کینٹونمنٹ کے، اور 1 وارڈ ہے میرے پاس فیصل کینٹونمنٹ کا. یہ پوری ملیر میں صرف میرے پی ایس میں کینٹونمنٹ ایریاز ہیں. اور جیسا کہ میں اپنے لوگوں میں آنا جانا اور وہاں کے ویوز لینا، کیونکہ ابھی میں کیمپین تو کر نہیں سکتا ہوں، الیکشن کمیشن کی پابندی ہے، جس کے تحت میں اگر اپنے لوگوں سے پہلے جو ویوز لیتا تھا اس میں نے یہی دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک اچھا رسپانس ملے گا انشاءاللہ. اور آپ لوگ دیکھو گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملیر کینٹونمنٹ اور فیصل کینٹونمنٹ میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ. اچھا، پولنگ اسٹیشنز، پولنگ اسکیمز اناؤنس ہوئی ہیں، تو آپ کے کینڈیڈیٹس کا کیا کہنا ہے اس پولنگ اسکیمز سے؟ آپ مطمئن ہیں؟ 1-2 پولنگ اسکیمز جو ہیں، وفاق کا ادارہ ہے الیکشن کمیشن،
تو پی ٹی آئی وفاق میں گورنمنٹ میں ان کو اپنا زور رکھتی ہے. انہوں نے ہماری 1-2 پولنگ اسٹیشنز پہ مسئلے کیے ہیں, اور ایک جو ہے ملیر یہاں کے ووٹرز ہیں بلاول جوکیو گوٹ کے, لیکن ان کی پولنگ رکھ دی ہے ملیر کینٹ کے اندر. اب کینٹونمنٹ کے اندر, ملیر کینٹ کے اندر جانا, میں خود وہاں کا ریزیڈنٹ ہوں, عام آدمی بہت مشکل ہے وہاں پہ جانا, کیونکہ سیکیورٹی رسک ہے. ہمارے فوجی بھائی ہر چیز چیک کرتے ہیں, NIC ہو, ڈرائیونگ لائسنس ہو, گاڑی کے کاغذات ہوں. غریب بندہ کہاں سے یہ سب چیزیں رکھتا ہے؟ تو بہرحال ان کو آنے جانے میں مشکل ہوگی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والوں خاص اس لیے کیا ہے کہ جو یہاں کے غریب ووٹرز, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں, وہ اندر پہنچ نہ پائیں اور وہاں پہ ریگنگ ہو سکے. یہ میں آپ کو پری ریگنگ کی اطلاع دے رہا ہوں آپ کے چینل کے توسل سے, کہ ان لوگوں نے یہ سازش کی ہے. ہمارا یہاں پہ جو باہر کے ووٹرز ہیں ان کو اندر دھکیلا گیا ہے. تو پولنگ اسکیمز پہ ہم لوگوں نے اعتراضات بھی داخل کرائے ہیں, الیکشن کمیشن میں بھی اعتراضات داخل کرائے ہیں, مگر ہماری سنوائی نہیں ہوئی اس پہ. اچھا جی, اوورآل کتنے کینڈیڈیٹس آپ نے کھڑے کیے ہیں اور کس طریقے سے آپ کے کینڈیڈیٹ کیمپین چلا رہے ہیں؟ نواز بھائی, ہمارے الحمدللہ میرے پی ایس میں جو 11 وارڈز ہیں, 11 کے 11 کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے پاس, اور بہت اچھی کیمپین چلا رہے ہیں. جتنے بھی, میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو, آپ تھوڑا سا ایک کنٹونمنٹ ایریاز میں میری خاص طور پہ پی ایس میں وزٹ کر کے دیکھ لیں, آپ کو یہاں کے لوگوں کا ریئیکشن بتا دے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ کام کر رہی ہے اور جیتے گی انشاءاللہ. ماضی کا بھی مثال, بالکل. میرے والد صاحب نے یہاں پہ شہید غلام مرتضیٰ بلوچ نے اپنا آفس ہی یہاں پہ کنٹونمنٹ میں رکھا ہے. ابھی بھی جہاں ہم موجود ہیں ملیر کینٹ کے 6 نمبر گیٹ کے سامنے میرا آفس ہے. اچھا, چونکہ آپ عوامی بندے ہیں اور عوام سے منتخب ہو کے آتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹونمنٹ جو قانون ہے اس کے تحت وہ اختیارات ہیں ایک وارڈ کی سطح کے لوگوں کو جو منتخب ہوتے ہیں, یا بہتری کی گنجائش ہے قانون میں؟ بہت بہتری کی گنجائش ہے, بہت بہتری ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, ابھی آپ آئے ہوں گے ٹوٹے ہوئے روڈ سے آئے ہوں گے, بورڈ کنٹونمنٹ بورڈ ملیر کا بورڈ تو لگا ہوا ہے, لیکن یہ پورا رستہ آپ کے سامنے ہے. یہ میرے والد صاحب نے 2017 میں مینٹین ریپیئر کروایا تھا, لیکن اس کے بعد دوبارہ سے بہت تیز بارش ہوئی جس کی وجہ سے روڈ ٹوٹ گیا تھا. ابھی بھی یہاں پہ کوئی کام کنٹونمنٹ کی طرف سے نہیں ہو رہا. جس علاقے میں ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہو سید ولیج میں, یہاں پہ بھی آپ دیکھو کوئی ایک پانی کی لائن یا ایک سیوریج کی لائن کنٹونمنٹ کی طرف سے نہیں ڈالی گئی. اس میں بہت بہتری کی ضرورت ہے, اور یہ بہتری تبھی آئے گی جب آپ کے علاقے کا نمائندہ یہاں پہ ہوگا. 2015 میں جو الیکشنز ہوئے تھے, یہاں سے 3 وارڈ تھے ملیر کنٹونمنٹ کے, 2 اندر تھے اور 1 باہر. تو باہر کے ووٹروں پہ یہاں پہ MQM نے جو ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا اور ان کے ووٹ چینج کر دیے گئے. ہمارا کینڈیڈیٹ یہاں سے تقریباً میرے خیال سے 150 ووٹوں سے آ رہا. پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم پہ مقابلے میں تھی, لیکن ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے MQM کو جتوایا گیا. MQM کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ اس نے دوسری پارٹی پہ الزام لگانا, خود کام نہیں کرنا. وہ یہاں پہ 4 سال تک یہاں پہ کونسلر رہا بندہ MQM کا, لیکن ایک پائپ لائن نہیں دے سکا. کسی ایک گلی میں ایک چھوٹا سا پائپ کیا ورتھ ہوتی, کونسلر کا کام ہوتا ہے. یہ ہم لوگ کر رہے ہیں, یہ MPA کر رہا ہے جو کام کونسلر کے لیجسلیشن کرنا کام, جی, جس کا کام لیجسلیشن ہے. وہ ہمارے ان بیکار لوگوں کی وجہ سے جو کام کے نہیں ہیں, ان کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ سیوریج کا کام کرا رہے ہیں, ہم یہاں پہ پانی کا کام کرا رہے ہیں. پولنگ اسکیمز بنائی گئی ہیں, پولنگ اسٹیشنز بنائی گئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پولنگ کیونکہ معذوروں کے لیے, ہر مکتب فکر کے لوگوں کے لیے, وہ بزرگوں کے لیے ایکسس فرینڈلی ہونا چاہیے, قانون بھی موجود ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسس فرینڈلی ہے؟ نواز بھائی, باہر کے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں, جو 6 وارڈ میرے پاس ملیر کنٹرول آؤٹ آف دی باؤنڈری ہیں, تو ان میں تو وہی سسٹم ہے جیسے جو ہمارے MPs MNs جنرل الیکشنز میں ہوتا ہے. اندر تھوڑا سا مشکلات ان لوگوں کے لیے ہے جو کینٹ سے باہر شفٹ ہوئے ہیں, جیسے کچھ ریٹائرڈ لوگ ہیں جو آرمی سے ریٹائر ہوئے ہیں, یا وہاں پہ پہلے کینٹ میں رہتے تھے, ان کا ووٹ کینٹ میں ہی اندراج ہے, اب وہ باہر شفٹ ہو گئے ہیں. ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہے, ان کو وہاں پہ جانا پہنچنا. اور معذور بندے کا تو ویسے بھی اس کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ بننا چاہیے, قانون اٹینڈنٹ بھی ہونا چاہیے, ریمپ بھی بننا چاہیے. تو یہ چیزیں
مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کسی الیکشن میں دیکھا ہوگا کسی معذور کے لیے ریمپ بنایا گیا، کیونکہ میں بھی الحمدللہ 3-4 الیکشنز دیکھ چکا ہوں، 3 اپنے والد یہ کے، قانون موجود اور قانون ہے، الیکشن کمیشن کو اپلائی کرنا ہے. بالکل بالکل وہ چیز میں آپ کی مان رہا ہوں کہ قانون موجود ہے، لیکن میں نے دیکھا نہیں آج تک کہ کسی پولنگ اسٹیشن پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یا کنسرن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ریمپ بنایا گیا ہو. لیکن ایک اور چیز بھی، جو مختلف پولنگ اسٹیشنز پر ہم جا رہے تھے، بڑی بڑی لمبی قطاریں ہوتی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیسلیٹیٹ کرنا پولنگ اسٹیشن پر کام ہے اداروں کا، الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں، وہ سر انجام دیتے ہیں اوورآل؟ نہیں سر، فیسلٹیز بہت لیک کرتی ہیں یہاں پہ. کافی جگہوں پہ میرا جو ابھی الیکشن گزرا ہے وہاں پہ میرے پولنگ ایجنٹس نے کمپلین کی کہ یہاں پہ نہ پانی کا سسٹم ہے، نہ کوئی لائٹ کا سسٹم ہے. کافی لیڈیز پولنگ پہ لائٹ نہیں تھی. اب وہ گرمی میں ہمارے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے، ہمارا اسٹاف بھی ہمارا ہی ہے، کوئی غیر نہیں ہے. اگر کوئی اسٹاف لگتا ہے گورنمنٹ کا تو وہ بھی ہمارے ہی بھائی بہن ہیں. ان کے ابھی کوئی خیال نہیں کیا جاتا. ابھی بھی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ابھی بھی اگر آپ پوچھوا لیں یہاں پہ کوئی بھی فیسلٹی نہیں دی گئی. ایک آخر میں کوئی پیغام جو ووٹر سوچتے ہیں کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے اور ووٹ کاسٹ نہیں کرتے، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ بھائی سب سے بڑی جو بیماری ہے نا وہ الیکشنز میں یہی ہے کہ ووٹرز، خاص طور پہ ہمارے شہری علاقے کے جو ووٹرز ہیں نا، گاؤں والے بیچارے سیدھے ہیں. وہ اگر آپ گاؤں میں ایک دفعہ جا کے میٹنگ کر لو، پورا گاؤں نکل آتا ہے آپ کے لیے. شہر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو جیتا ہوا ہے، اس کو ایک ووٹ دیں گے، نہ دیں گے تو کیا ہوگا. یہ بہت بڑا نقصان ہے. یہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل خراب کر رہے ہو. اس چیز سے آپ اپنے بچوں کا فیوچر ڈسٹرب کر رہے ہو کہ آپ نے کس بندے کو ووٹ نہیں دیا اور کس کو آپ کو دینا چاہیے. یہ ووٹ لازمی کاسٹ کریں. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، خواتین بالکل بھی نہیں نکلتی ہیں. اور یہ بہت ناانصافی ہے، میں کہوں گا کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی. یہ ناانصافی سب سے پہلے آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ ہے کہ اگر آپ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ہو تو ایک نااہل نکما بندہ آپ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے جو اپنے ووٹ کاسٹ کروا سکتا ہے. یہ آپ لوگوں کے پاس فیصلہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیسا فیوچر دینا ہے، اپنا گھر کیسے سنوارنا، اپنا علاقہ کیسے سنوارنا ہے. تو یہی ریکویسٹ کروں گا، ووٹ لازمی کاسٹ کیجیے گا. ووٹ لازمی کاسٹ کریں. ابھی لیتے ہیں مختصر بریک، اور بریک کے بعد الیکشن کمشنر سندھ میں جوائن کریں گے. پوچھیں گے ان سے کہ کیا انتظامات ہیں، خدشات جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، اس سے بھی گفتگو کریں گے. لیکن کہیں جائیے گا نہیں. ابھی لیتے ہیں مختصر بریک. یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے حوالے سے پروگرام پبلک کی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز چوہان صاحب. آپ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ ہیں. سر بہت شکریہ پروگرام پبلک کی آواز کے لیے، آپ نے ٹائم نکالا. کنٹونمنٹ بورڈ میں الیکشنز ہو رہے ہیں، پہلے تو بتائیے گا کہ کہاں کہاں ہو رہے ہیں اور کتنے انتظامات مکمل کیے. شکریہ نواز صاحب. ایسا ہے کہ صوبہ سندھ میں ٹوٹل 8 کنٹونمنٹس ہیں، جس میں 6 کراچی میں ہیں اور ایک حیدرآباد میں ہے اور ایک سکھر میں پنو واکل میں. تو اس طرح ٹوٹل 8 کنٹونمنٹس میں صوبہ سندھ میں لوکل گورنمنٹ کی الیکشنز ہو رہی ہیں، اور اس میں 7 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اپائنٹ کیے گئے جو ہمارے اپنے افسران ہیں، جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز ہیں. ریٹرننگ آفیسرز کو ہم نے ملٹری لینڈس اور کینٹونمنٹ کی جو آفیسرز ہیں، جن کو سی اوز کہتے ہیں، کینٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسرز، ان کو ہم نے ریٹرننگ آفیسر بنایا، اور وہ ٹوٹل 10 ہیں. کیونکہ اس میں کراچی کلفٹن جو ہے، آپ کو جیسا پتہ ہے، ایک بہت بڑا ایریا ہے، اور سب سے بڑی جو کینٹونمنٹ ہے کلفٹن کراچی کی، جس میں 10 وارڈ ہیں اور 130 پولنگ اسٹیشنز ہیں. تو اس لیے وہاں 2 ریٹرننگ افسران ہیں. تو ٹوٹل وارڈس میں بن رہے ہیں 53 وارڈس کی الیکشن ہو رہی ہے. پولنگ رکھی ہے 12 تاریخ کو، 12 ستمبر کو. کانٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. 418 کانٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے 325 پولنگ اسٹیشنز بنائے ہیں. اس میں 1247 پولنگ بوتھ ہیں. اس میں ہائیلی سینسیٹیو جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ 80 ہیں، جس میں 312 پولنگ بوتھ ہائیلی سینسیٹیو ہیں. اور اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے CCTV کیمرہ کی انسٹالیشن کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور اکارڈنگلی میں نے چیف سیکرٹری سندھ کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ آپ ہائیلی سینسیٹیو پولنگ بوتھ پر CCTV کیمراز کی انسٹالیشن کرا لیں. اس کے علاوہ ہم نے جو ٹوٹل اسٹاف اپائنٹ کیا ہے وہ تقریباً 3144 ہے. اس الیکشن میں ایک جو ہے وہ اچھی بات یہ بھی ہے، اس میں مزید کے پہلے نائب قاصد جو ہے وہ صرف فیمیل
प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ होते थे। कमीशन ने फैसला किया इस दफ़ा तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ एक नायब कासिद भी असाइंड होंगे जो ताकि सामान उठाने में आसानी हो जाए। तो एक प्लस पॉइंट है कि इसमें लोगों को सहूलियत होगी, पुलिस स्टाफ को सहूलियत होगी। इलेक्शन की अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं और सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी बहुत बेहतर हैं। उसके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेंजेस की डिप्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड ऑल द पोलिंग स्टेशन रेंजेस की डिप्लॉयमेंट के आउटसाइड उसके अहकाम जारी कर दिए हैं और उसके लिए मैंने भी डीजी रेंजर्स को लीड दिया है। तो अकॉर्डिंग उनका प्लान बन रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी ने अपना सिक्योरिटी प्लान बना लिया है, ट्रांसपोर्टेशन प्लान ही बना लिया है, वो अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फॉरवर्ड भी कर दिया है। मैं खुद सक्खर गया था, मीटिंग की वहाँ पे एक मीटिंग मैंने हैदराबाद में की है, एक मीटिंग मैंने कराची में की है और आज भी एक मीटिंग मैंने रखी है 3 बजे जिसमें तमाम स्टेशन कमांडर्स को भी इन्वाइट किया है। वो आ जाएगा, उनके नुमाइंदे आ जाएँ। कमिश्नर कराची को बुलाया, AIG कराची को बुलाया, क्योंकि कराची में 6 कैंटोनमेंट्स हैं जिसमें सबसे जो बड़ा एरिया है वो कैंटोनमेंट क्लिफ्टन कैंटोनमेंट है और सबसे छोटा जो है वो पनवाकी का है जिसमें 1 वार्ड में इलेक्शन हो रही है और 2 पोलिंग स्टेशन है। तो हमारा फोकस ज़्यादातर कराची में है और क्लिफ्टन कराची में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्वॉल्व है जो हिस्सा ले रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलेक्शन कैंपेन की मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मॉनिटरिंग अफसरान का तकर्रुर भी किया है और वो तमाम टीमें इस वक्त कराची और सिंध में काम कर रही हैं। आपने देखा हुआ चैनल्स पे कि मैंने परसों को बुलाया था, मीटिंग की थी कि कोई भी किसी के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी ना हो, फेयर डीलिंग हो इन अ वेरी बोल्ड एंड फेयर मैनर। तमाम जो भी वायलेशन हो रही है कोड ऑफ कंडक्ट की उस वायलेशन को रोके और अकॉर्डिंगली कुछ शोकाज नोटिस कुछ वार्निंग्स आपको पता चला बड़े लोगों को किए इशू हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ कंट्रोल में है और अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 12 तारीख को हमारी ये पोलिंग का प्रोसेस खैर ऑफिस से कंप्लीट होगा। अच्छा, एक और चीज़ भी हम समझना चाहते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम कैसे बनाया आपने? इन सब जगहों को किसी एक सेंट्रलाइज सिस्टम में बनाया ताकि तमाम स्टेक होल्डर बैठ के उसको मॉनिटर कर सकें? ऐसा है कि हमने कंप्लेंट सेंटर्स का जो है अमल वो हम हर इलेक्शन में करते हैं। जितनी बाई इलेक्शन सिंध में हुई है तो एक कंप्लेंट सेंटर सेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ PEC ऑफिस में बनेगा जहाँ से पूरा सिंध का इलेक्शन का प्रोसेस कंट्रोल होगा और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे कंप्लेंट सेंटर होगा। एक SSP ऑफिस में कंप्लेंट सेंटर बनाया जा रहा है सिक्योरिटी के हवाले से और इसके अलावा एक कंप्लेंट सेंटर है कमिश्नर कराची के दफ्तर में जो है बन जाएगा। तो फ़िलहाल हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम है जैसे तमाम स्टेक होल्डर से हम कोऑर्डिनेट करते हैं क्योंकि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, रेंजर्स भी इन्वॉल्व है, रेवेन्यू के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी इन्वॉल्व है इन द कैपेसिटी ऑफ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इसमें कैंटोनमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि तमाम कैंटोनमेंट्स के जो स्टेशन कमांडर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिए जाए और आज मीटिंग में उनको मैंने इनवाइट किया तो उनके नुमाइंदे आएंगे इंशाअल्लाह। आरओज़ को बुलवाया आज मैंने, इनके कराची में इनका पूरा हेड होता है इनका डायरेक्टर मिलिट्री लैंड्स DMLC, आज उनको बुलवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबके साथ ऑन बोर्ड हूँ। चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज़ शाह साहब से भी ऑन बोर्ड हूँ और उनसे मेरा रब्ता रहता है, IG सिंध से भी है। इसके अलावा जो हमारे मौजूदा चीफ साहब हैं वो आपको पता है सिकंदर सुल्तान राजा साहब मोहतरम, तो मोहतरम चीफ इलेक्शन कमीशन उनकी सख्त डायरेक्शन से मेरे पास उनकी डायरेक्शन आती रहती है, टेलीफोन भी आती है, 2 दिन पहले भी आई थी कि किसी सुस्ती का मुजाहरा नहीं होना चाहिए और काम को बिल्कुल एक्टिवली करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिदायत और विजन के मुताबिक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन साहब की हिदायत और विजन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है हर चीज़ प्रॉपर अंदाज में जा रहा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और फैसिलिटीज़, 2 चीज़ें हमने पिछली इलेक्शंस में भी ऑब्जर्व की कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पता ही नहीं कि समरी ट्रायल क्या है और उनके साथ साथ फैसिलिटीज़ नहीं होती, जो वोटर आते हैं वो वापस चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म? बिल्कुल ऐसा है कि ट्रेनिंग जितना मैंने अभी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का जिक्र किया था, ट्रेनिंग का मैकेनिज्म हमने बहुत शानदार बनाया था हमने कि तमाम पोलिंग स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है। उस ट्रेनिंग से पहले हमारे अपने अफसरान की ट्रेनिंग हुई है इस्लामाबाद में, वो यहाँ कराची में आया, कराची मास्टर ट्रेनर को ट्रेन किया। मास्टर ट्रेनर को ट्रेंड है, लेकिन वो जो बाहर से आती है ना मशीनरी, प्रिजाइडिंग अफसरान, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर, उनको बुलवा के बाकायदा उनकी ट्रेनिंग के सेशंस हुए हैं और जो आपने समरी ट्रायल का बताया वही प्रोसेस बताया, पोलिंग किस तरह होती वो बताया। साथ साथ जो पोलिंग स्टेशन पर सहूलियात की दस्तियाबी है उससे मेरे पास सख्त उसमें मैंने स्टांस लिया है। चीफ साहब को मैंने, चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने लेटर लिखा था
کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر جو سول ایریا میں موجود ہیں اس میں تمام بیسک سہولیات جیسے واش روم ہو گیا, پانی کی پرابلمس ہوتی ہے, باؤنڈری وال نہیں ہوتی, تو وہاں پہ ہم نے جو چیف سیکرٹری صاحب کو کہا ہے کہ اپنے اداروں کو ہدایت کر دیں. اچھا, ان کے ساتھ جو اے آر اوز ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اور دوسرا اے آر او ایجوکیشن آفیسر ہے. تو یہ کمبینیشن جو یہ بہت بہتر ہے کہ وہ خود بھی پراپرلی اس اسکولس کو دیکھ لیتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ ڈسیبل فرینڈلی پولنگ اسٹیشن نہیں ہوتی. پچھلی جو ریسرچ ہے اس کے بنیاد پہ گفتگو کر رہے ہیں اور ہم نے بھی دیکھا ہے, تو اس کے لیے کیا اقدامات ہیں ڈسیبلڈ کے لیے؟ ہاں, ڈسیبل فرینڈلی پولنگ اسٹیشن میں سمجھ گیا. جیسے ایسا ہے کمیشن کے لیے, کمیشن نے پچھلے الیکشن میں یہ 2018 میں کو پتا ریمپس کی پروویژن کے لیے ڈائریکشن ایشو کی تھی, تو کافی ریمپس ایگزیکٹلی بالکل الحمدللہ اب تمام پولنگ اسٹیشنز پر ریمپس کی سہولت موجود ہوں گی. اچھا, ایسا ہے کہ جہاں پہ نہیں ہے تو ہم نے کہا ہے کہ اس کو بنوا لیں. اگر کوئی انفیئر پریکٹس کہیں پر بھی کوئی سٹیزن آف پاکستان دیکھتا ہے تو کیسے اپروچ کر سکتا ہے الیکشن کمشنر سندھ کو؟ ٹریک کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ. ہمارے ایک پورٹل بھی بنا ہوا ہے, اس میں پورٹل بھی بنا ہوا ہے اور میرا بھی نمبر موجود ہے, ہمارا کمپلینٹ سینٹر بھی بنا ہوا ہے, ہم پریس میں بھی دے دیں گے. تو جو بھی ووٹر اگر کسی کو شکایت ہو الیکشن کے حوالے سے, اس کنڈکٹ کے حوالے سے, اپنے ووٹ کے اندراج کے سلسلے میں کوئی بھی پرابلم ہو, بے شک وہ ڈائریکٹ اپروچ کر سکتے ہیں. مجھے میرے پاس میں دفتر میں آ سکتے ہیں. ہر ضلع میں, ہر ڈویژن میں ہمارے دفتر موجود ہے, وہاں جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہر ووٹر کی جو شکایت کا پراپرلی اس کو ازالہ کیا جائے گا. بہت شکریہ الیکشن کمشنر سندھ صاحب, آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا. جی ویورز, آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس بات کی بقا کا ضامن ہے کہ ہر ایک شہری کو بنیادی حق حاصل ہے. وہ بنیادی حق حاصل تبھی ہوں گے آپ کو جب آپ بنیادی حق ووٹ کا استعمال کریں گے. اور کنٹونمنٹ بورڈ کی الیکشنز آ رہے ہیں, ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم کنٹونمنٹ بورڈ کی الیکشنز میں حصہ لیں جہاں جہاں جس کانسٹیٹوئنسی میں ہو رہے ہیں, اور اپنے منتخب نمائندوں کو آگے لے آئیں تاکہ آپ کے مسائل ایوانوں میں حل ہو سکیں. پروگرام پبلک کی آواز میں کسی اور موضوع کے ساتھ کسی اور پروگرام میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان محمد نواز ڈائری کو دیجیے اجازت. میری ٹیم محمد شمشاد, حسن علی اور ٹیکنیکل ٹیم امجد جاوید اور محمد عرفان کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نے کبا.